نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدر ذی احترام حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہم، معزز مشائقین کرام، علماء اعظام، معزز سامعین و سامعات، بالخصوص جو سمو لگن میں دولہا اور دلہن ہیں، ویسے تو شادی کیا ہے زمانے سے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اس کے حقوق کے تعلق سے بھی آپ کو کئی ایک مرتبہ دولہا دلہنوں کو اس کی تاکید کی گئی کہ شریعت مصطفیٰ میں کیا حقوق بیان ہوئے ہیں، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے دل کا مائل ہونے والا معاملہ ہے۔ دل اس لیے مائل نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے شادی کے تعلق سے اپنے ذہنوں میں ایک غلط تصویر کو بٹھا رکھا ہے۔ جیسے آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون آدمی ہے جس کو اپنا فائدہ پسند نہیں، کون آدمی ہوگا جو اپنا نقصان کرنا چاہتا ہوگا، لیکن آپ اسے اسلام کی باتیں سمجھاؤ تو اگر آپ اس کو کہیں گے کہ نماز پڑھو تو کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے اس لیے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ اس کو نماز کی اہمیت معلوم نہیں۔ اگر کسی کو زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کے تعلق سے اگر ہم تعلیم دیتے ہیں، وہ کوئی آدمی اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کیا چیزیں ہیں۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے میرے مال میں کمی ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، تم اللہ کے راستے میں ایک دو، اللہ بدلے میں تم کو اس کو 10 بنا کر دیتا ہے۔ جب انسان اس ذہنیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ انسان کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنے کی، اعراض کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں یا ان چیزوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کی اہمیت کو نہیں جانتے کہ وہ چیز کیا ہے۔ اسی طرح شادی کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے، نکاح کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دلہن کو گھر لے کر آنا، اس کو نکاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ جس کی سنت سمجھ کر نکاح خوانی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، آپ اس ہستی کے قدموں میں جاؤ اور جا کر پوچھو کہ شادی کرنا کیا ہے۔ کیا شادی کرنے سے ہم عورت کو گھر لے کر آتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جس بندے نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو پورا کر لیا۔ تو آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شادی کے بعد آپ عورت کو گھر لے کر نہیں آتے بلکہ آدھے دین کو آپ گھر لے کر آتے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آج جو رخصتی کر کر لانے والا ہوں وہ فقط میری بیوی نہیں، میرے دین کا آدھا حصہ ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ غلط سلوک کروں گا تو مجھ سے میرا آدھا دین کا حصہ چھوٹنے والا ہے۔ تو آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ فقد استکمل نصف الدین، کہ اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ پورا کر لیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّفْسِ الْبَاقِي، اور آدھے دین کے تعلق سے شادی کرنے سے آدھا دین تو آ گیا، اور آدھا جو دین ہے اس کے تعلق سے خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ شادی کر لی آپ نے، آپ کا آدھا دین مکمل ہو گیا، لیکن آدھے دین کے تعلق سے خدا سے ڈرتے رہو۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے 2 توجیحات کر سکتے ہیں، 2 وجہ بتائی جا سکتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ
انسان جب تو شادی کر لا لیا، اگر تو نے بیوی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا سلوک نہیں کیا تو تو نے اپنے آدھے دین کا نقصان کر لیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے دو چیزوں کی حفاظت کر لی اس کا دین مکمل ہو گیا، ایک ہے شرمگاہ اور دوسری ہے انسان کا رزق۔ ان دو چیزوں میں انسان کا پورا ایمان آ جاتا ہے۔ تم نے شادی کر اپنی شرمگاہوں کی تو حفاظت کر لی، اب خدا کے رسول یہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّفْسِ الْبَاقِي، کہ آدھے دین کے تعلق سے خدا سے ڈرتے رہو، یعنی بیوی کی محبت میں آ کر کبھی حلال حرام کی تمیز کو مٹانے کی کوشش مت کرو کہ بیوی کے مطالبات زیادہ ہیں تو یہ مت کہو کہ اب حلال حرام دیکھیں گے تو بیوی کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدھا دین تو آ گیا بیوی کی صورت میں، آدھا دین اپنے رزق کو حلال کرتے ہوئے تم کو آدھا دین حاصل کرنا ہے۔ جب تم حلال رزق کھاؤ گے، بیوی کو بھی حلال رزق پہنچاؤ گے تو جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی دیندار اولاد ہوتی ہے۔ حرام رزق سے پلی ہوئی جسم سے کبھی اچھی اولاد کا پیدا ہونا یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل بہتر طور پر جیے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے رزق کے تعلق سے احتیاط کریں کہ میرا رزق کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا دین مکمل اس طرح ہے، شادی سے آدھا مکمل ہو گیا اور رزق کے ذریعے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ حلال رزق کے ذریعے آپ نے اپنے آدھے دین کو بھی مکمل کر لیا، اس طرح آپ کا پورا دین مکمل ہو سکتا ہے۔ تو دولہا حضرات کو چاہیے کہ آپ جب رخصتی کے لیے جاتے ہیں تو ذہن میں یہ تصور لے کر جاؤ کہ میں میری بیوی کو لینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں بلکہ آدھے دین کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب لے کر آتے ہیں، آدھے دین کو لے کر آنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب دین کو لے کر آتے ہیں، کون آدمی ہوگا جو بدعتی کام کرتے ہوئے دین کو ساتھ لے کر آ سکتا ہے؟ وہ تو یہی کہے گا کہ جب میں دین لے کر آ رہا ہوں تو مجھے سنت طریقے پر وہ کام کرنا چاہیے، راستے میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے قوم بدنام ہو جائے، راستے میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف چلی جائے۔ تو اتنا احتیاط کرتے ہوئے انسان کو وہ رخصتی کے معاملات میں سوچنا چاہیے کہ میں آدھے دین کو لے کر آ رہا ہوں۔ اور یہ جو سمو لگن جو بھروچ میں جو انعقاد کیا جاتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ سمو لگن فقط دولہا دلہنوں کی شادی کی رسم نہیں ہے بلکہ تبلیغ مہدویت بھی یہ سمو لگن ہے، کیونکہ حضرت بندگی میاں سید خن میر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب احمد آباد میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند کی شادی فرمائی، دائرے میں فخر و فاقہ تھا لیکن ابن مہدی کی شادی تھی تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ روغن کا استعمال کرو، گھی زیادہ استعمال کرو، اچھے دھوم دھام سے دعوت ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ اتنا زیادہ گھی کا استعمال ہو رہا ہے کہ ایک گلی میں کھانا کھلایا جاتا ہے تو دوسری گلی میں اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد صرف فرزند مہدی کی شادی نہیں، جب اتنی دھوم دھام سے ہوگی تو لوگ پوچھیں گے کس کی شادی ہے تو لوگ کہیں گے کہ مہدی کے فرزند کی شادی ہے، شادی کے بہانے میں مہدی کے نام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سمو لگن بھی کیا ہے؟ تبلیغ مہدیت کا ہمارا ایک سرمایہ ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ بھروچ میں سمو لگن ہوا تو لوگ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ کون سی جماعت میں، تو سب کی زبان سے یہی نکلے گا کہ جماعت مہدویہ میں، قوم مہدویہ میں سمو لگن ہوا ہے۔ تو یہ سمو لگن ہماری تبلیغ کا بھی ایک سامان ہے۔ تو یہ جب تبلیغ کا سامان ہے، اس میں غیر غلط کام کرتے ہوئے اس تبلیغ کے کام کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو، بلکہ ذہن میں یہ رکھو کہ فقط میری شادی نہیں ہے بلکہ نام مہدی کی تبلیغ کا یہ سامان ہے، اس میں کسی قسم کی غلط چیزوں کو داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سمو لگن ہماری تبلیغ کا بھی سامان ہے، یہ سمو لگن ایک تمام قومی ایک ہمارا ایک تہوار ہے
جس طرح ہر ایک لوگوں کا الگ الگ تہوار ہوتا ہے، اسی طرح یہ سمو لگن بھروچ کی قوم کا ایک تہوار بن چکا ہے، جس میں نہ کوئی رشتہ دار کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی دوست احباب کی، سب یہی کہتے ہیں کہ آج ہماری قوم میں سمو لگن ہے، دولہے بھی جو ہیں وہ ہماری قوم کے، دلہن بھی جو ہیں وہ ہماری قوم کے، تو ہر فرد اپنے گھر کے کام کی طرح یہ کام انجام دیتا ہے، تو اسی میں خدا تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان کو نکاح کرنا چاہیے، اس سے مراد یہی کہ تم نکاح کرتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ جب تم دین کی حفاظت کرو گے تو تمہاری آئندہ آنے والی نسل بھی اچھی رہے گی۔ آخر میں زیادہ وقت تو نہیں ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، یہ ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ شادی کے تعلق سے آپ تمام حضرات کو خصوصیت کے ساتھ دلہا دلہن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقد کے معنی کیا ہیں۔ عقد کے معنی ایک معاہدے کو عقد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ہم خدا نہیں مانتے، اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ کلمہ ہے، بے شک کلمہ ہے، حقیقت میں یہ ایک ہمارا معاہدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور رسول سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آخری رسول مانتے ہیں اور ہم آپ پر ایمان لائے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ ہمارا خدا اور خدا کے رسول سے وعدہ ہے۔ اسی طرح القرآن والمہدی امامنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں، یہ فقط تسبیح میں دہرائے جانے والے کلمات نہیں، بلکہ یہ ہمارا قرآن سے مہدی سے ایک وعدہ ہے کہ ہم آپ کو ہی امام مانتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی اور کی پیروی کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ معاہدے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں شادی بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے اور معاہدے کا اعلان ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے قبول کیا، یہ ایک معاہدے کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد کہے کہ میں نہ نماز پڑھنے والا ہوں، نہ روزہ رکھنے والا ہوں، دین کی کوئی بات ماننے والا نہیں، فقط میں نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، تو کیا کوئی آدمی اس کو مسلمان کے نام سے یاد کر سکتا ہے؟ اسی طرح فقط اسٹیج پر بیٹھ کر الحمدللہ میں نے قبول کیا یہ معاہدے کا، وعدے کا اعلان کر دینا، اس کے بعد اس وعدے کے ضمن میں جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو پورا نہ کرنا حقیقت میں وعدہ خلافی کرنے کا برابر ہو جاتا ہے۔ اور جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صاف طور پر ارشاد فرمایا منافق کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے سے مکر جایا کرتا ہے۔ تو میں تمام حضرات سے یہی التجا کرتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں چاہے تجارت میں ہو یا گھریلو زندگی میں ہو، اور خصوصیت کے ساتھ دلہا حضرات جب آج آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کیا، تو آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس وعدے کو وفا کرو، کیونکہ اللہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر دور میں جس میدان میں بھی وعدہ کرتے ہیں، تجارت ہو کہ گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، اور سب سے بڑھ کر ازدواجی زندگی ہے، جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا تعالی ہم تمام کو، ہم نے جس سے بھی جو وعدے کیے ہیں ان تمام وعدوں کو وفا کرتے ہوئے ایک بہتر معاشرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔